اللہ 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 اللہ۔ جب کوئی سی اے والا ہوتا ہے، کسی نے سی اے کیا ہوا ہوتا ہے یا ایم بی اے کیا ہوا ہوتا ہے یا بی ایس کیا ہوا ہوتا ہے یا کسی بھی فیلڈ کا ہوتا ہے، اور وہ کسی کمپنی کے اندر انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، تو کمپنی والے رکھنے سے پہلے اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم چند دن تم کو رکھ کر ٹیسٹ کریں گے، اگر ٹیسٹنگ کے اندر پورے اترے تو ہم تمہیں پرماننٹ کر دیں گے، ورنہ ہم تمہارے متبادل کے طور پر دوسرے شخص کو لے کر آئیں گے۔ یہ ایک کمپنی کا اونر یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو نبیوں والا کام دے رہے ہوتے ہیں، نبی والا غم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس غم دینے سے پہلے، اس کام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ ٹیمپرری بار مشکلات کا، مصیبتوں کا، حالات کا ڈالتے ہیں، اور ان حالات کا ڈالنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے، اور اس کے اندر مادی اسباب کا یقین کتنا ہے، میری ذات کا یقین کتنا ہے اور مادی اسباب کا یقین کتنا ہے۔ یہ حالات لاتے ہی اللہ تعالیٰ اس لیے ہیں کہ ایمان والا ہوگا تو جم جائے گا، اور اگر اس کا یقین اسباب پر بنا ہوگا، ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی تو یہ جم نہیں سکے گا، اس کی جگہ چینج کر کے میں دوسرا بندہ لے کر آؤں گا۔ میں نے اپنے نبی کا کام تو کروانا ہے، اپنے نبی کے غم کو تو پھیلانا ہے، کسی صورت پہ پھیلے گا اور ہر حال کے اندر پھیلے گا۔ تو لہذا ساتھیو، یا تو میں اور آپ اس غم کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں، کیونکہ جب اس کام کو لے کر چلیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ تو ممکن ہے، سورج نکلے اور روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبیوں والا کام کرے اور اس کے اوپر نبیوں والے حالات نہ آئے۔ اگر نبیوں والا کام کرو گے تو نبیوں والے حالات آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حالات آئے وہ کس کے اوپر آئے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر آئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشرکان مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ کیا کہتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو ایک کام کریں، وہ یہ کہ یہ جو چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کو سرسبز کیوں نہیں بنا دیتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیوں نہیں بنوا دیتے؟ یہاں پر کھیتیاں ہوں، یہاں پر باغات ہوں، یہاں پر پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں، چشمے نکل رہے ہوں، یہاں پر پھول، پودے، سبزے، اناج، گندم سب اگ رہا ہو، یہ پہاڑوں کو ہٹوا کر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نبی ہیں۔ دیکھیں یہ تو باطل بندہ بھی کرتا تھا نا بات،
آج میں اور آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی دین کے اندر لگے ہیں اور نبی والا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے ہی اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ارے آپ کے اوپر ہی تو حالات آئیں گے، آپ کے اوپر ہی تو حالات آئیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے پہاڑ جو ہے نا کہ اندر سے پانی نکلتا ہے اور وہ چٹان کے اندر سوراخ کر دیتا ہے اور تیزی کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو اس کام کے اندر آئے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کام کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالت لے کر آئیں گے اور اسی تیزی کے ساتھ لے کر آئیں گے جیسے پہاڑوں کے اندر سے ریلا نکل رہا ہوتا ہے پانی کا، اسی تیزی کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ جو پہاڑوں کے اندر سے ریلا نکل رہا ہوتا ہے وہ چٹانوں کے اندر سوراخ کرتا ہے نہیں کرتا؟ چٹانوں کو بھی ہلا دیتا ہے، پتھروں کو بھی ہلا دیتا ہے، ہلاتا ہے نہیں ہلاتا؟ ہلا دیتا ہے نا۔ ایسے ہی ایمان والے کے اوپر بھی اس کام کرنے کی وجہ سے حالات آئیں گے، ایسا لگے کہ اندر کا ایمان ہل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان اندر سے ہل رہا ہے لیکن پھر بھی میرے حکم کے اوپر جمع ہوا ہے، میرا حکم نہیں توڑا، میرا حکم نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا پرمیننٹ نوکر بنا دیتے ہیں، اس کی نوکری پکی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہلتا نہیں ہے، ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کے اوپر جتنے میں حالت لے کر آئے، جتنا میں نے لوڈ ڈالا اس نے اس لوڈ کو برداشت کیا، میرے حکم کو نہیں توڑا، اس لیے جاؤ میں نے تمہیں پرماننٹ کر دیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر نبی والا کام نہیں کرے گا اور حالات کے اندر ڈگمگا جائے گا، بھائی ایک کمپنی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا، اگر کمپنی کا کام پورا نہ کیا جائے اور ڈگمگا جائے، ایک کمپنی آپ کو امریکہ بھیجے، جاؤ بھائی کمپنی کا کام کرنا، یہ ٹارگٹ ہے، یہ اچیو کرو جا کر، تو آپ جاتے ہو، کمپنی کا کام نہیں کرتے بلکہ اس شاپنگ مال میں جاتے ہو، اس شاپنگ مال میں جاتے ہو، شاپنگ کرتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، جگہیں دیکھتے ہو اور آ جاتے ہو، کوئی کمپنی کا ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ جو لوڈ کمپنی نے تم پر ڈالا تھا اس لوڈ کو تم نے اٹھایا ہی نہیں، تو کمپنی کیا کہے گی کہ بھئی آج سے آپ اس کمپنی سے فارغ، ہم آپ کے بدلے میں دوسرا بندہ رکھیں گے جو یہ کام کر سکے، ٹارگٹ اچیو کر سکے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طریقے سے بندوں کے اوپر حالات کو بھیجتے ایمان والے بندے کے اوپر، کیونکہ اس نے نبوت کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، سمجھ گئے؟ وہاں سے بھیجا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کس لیے بھیجا ہے کہ بھائی میں تجھے بھیج رہا ہوں تو کس کے لیے بھیج رہا ہوں؟ نبی والا کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور تم نے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، جو تجھے ٹارگٹ دیے گئے اور تجھ پر بار ڈالا جائے گا، لوڈ ڈالا جائے گا، اگر تو نے لوڈ برداشت کر لیا اور جم کیا تو پھر میں تجھے نوکری پرماننٹ کر دوں گا، تیرے قدم کو پرماننٹ جما دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر سب سے زیادہ حالات آئے نہیں آئے؟ تنگیاں آئیں، پریشانی آئیں، لیکن صحابہ کرام کبھی بھی ان حالات سے بھاگے نہیں بلکہ اپنے قدم کو جمع کر رکھا۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ تنگی بڑی ہے اور اوپر سے یہ کافر لوگ جو ہے نا پریشان کرتے ہیں، بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی، کوئی اور بات نہیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی، ایک صبر کرو، ایک صبر کرو، بھاگ جانے کو نہیں کہا کام سے، ایک کام سے بھاگ جاؤ، دعا مانگنے کو بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ ایک صبر کرو،
اور دوسری بات کہ انبیاء علیہ السلام تم سے پہلے جو آئے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے حالات لے کر آئے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا. مطلب صحابہ کرام کے جذبے کو بھڑکانے کے لیے، جذبے کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سنایا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالات جب آ رہے ہو تو ماضی کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کے حالات کے اوپر نظر ہوا کہ ہمارا جن سے تعلق تھا ماضی کے اندر ان کے اوپر کیا کیا حالات آئے. جیسے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو، بلکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو نبی والے کام کے اندر جمانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے واقعات ایک دوسرے کو سنایا کریں. یہ جو واقعات ہوئے یہ جمانے کے لیے ہوئے. ہم ماضی کو یاد ہی نہیں کرتے. اللہ